السلام عليك يا حجة الله في أرضه السلام عليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی۔ آج ہم دعائے ندبہ کی اہمیت کو اپنے پچھلے ایپیسوڈ سے کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دعائے ندبہ جمعے کے دن پڑھی جانے والی وہ مناجات ہے جس کے ذریعے ایک عدل و انصاف سے بھرے سماج کی آرزو کی جاتی ہے، جو کہ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے، کیونکہ آج حالات یہ ہیں کہ معاشرے کی زیادہ تر تکلیفیں، پریشانیاں اور مشکلات عدل و انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے زمانے کا امام پردہ غیب میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت قائم انبیاء، اولیاء اور خدا کے فضل و کمالات کے آخری وارث ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے انسان کامل اور مکمل اور عظیم شخصیت کے حامل ہیں، علم و دانش اور عقل و شعور کے اعتبار سے تمام انسانوں سے برتر، اطاعت اور عبادت میں سبھی سے آگے، اور کرم اور بخشش میں سب سے زیادہ ہے، اور روب و دبدبے اور شجاعت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب خصال میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ظہور کے منتظر رہو، رحمت خدا سے نا امید نہ ہو، کیونکہ افضل ترین عمل خدا کے نزدیک انتظار ہے۔ انتظار کرنے والے ہمارے ساتھ محشور ہوں گے۔ ناظرین، جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو آپ خانہ کعبہ سے عظیم ترین انقلاب کا آغاز کریں گے۔ آپ کے ظہور کی خبر ہر طرف پہنچ جائے گی، اور ہر طرف سے آپ کے چاہنے والے جو آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں گے دوڑ پڑیں گے اور آپ کے حکم کو مانیں گے۔ امام کی طاقتور فوج فتح حاصل کرے گی اور عدل و انصاف قائم ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ، اس کے رسولوں اور انبیاء اکرام پر ایمان لائیں اور نیکی کرنے میں سبقت کرے، کیونکہ صاحبان ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے بارگاہ الہی میں اجر عظیم ہے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 23 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے۔ بے شک اللہ صاحبان ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل کرتا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم کا لباس ہوگا۔ ناظرین، دعائے ندبہ کے اب تک کے حصوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حمد و ستائش پروردگار کی گئی ہے، ائمہ اطہار کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور آخر دعا میں ان الفاظ میں سوال کیا گیا ہے کہ جس میں دنیا و آخرت کی کامیابی نظر آتی ہے۔ انتظار ظہور کے فوائد کو پیش کیا گیا ہے، اور فراق کی مصیبت کو بیان کیا گیا ہے۔ خدمت دین، تقوی اور خودسازی کے تمام مراحل کو انسانی زندگی کے لیے ضروری بتایا جاتا ہے۔ ایمان، یقین، خوف و رجا کی حالت میں دعا کرنے کا صحیح طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی سچے دل سے توبہ کی رغبت بھی دلائی گئی ہے۔ اب آگے کی دعا کو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جس میں کس طرح سے سوال کیا گیا ہے کہ اے پروردگار، اپنے دوستوں کو بلندی عطا فرما اور اپنے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر، اور ہمارے اور ان کے درمیان رفاقت حاصل ہو، اور ہمیں اس طرح کے راستے پر قائم کر دے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ان کے بزرگوں کی رفاقت حاصل ہو، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ان کے دامن میں وابستہ ہوں اور ان کے سائے میں پناہ لے سکیں، اور ہماری مدد کر ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں اور ان کی اطاعت کی کوشش کریں اور ان کی نافرمانی سے پرہیز کریں، اور ہم پر یہ احسان کر کہ ان کے رضا حاصل ہو جائے۔ بس ناظرین، دعا کے ان الفاظ میں ہمارے لیے بہترین سبق موجود ہے۔ ہمیں صاحبان حق کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور رضائے ائمہ معصومین علیہ السلام اور رضائے الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گناہوں سے بچے اور ایمان لائیں۔ ناظرین، اہل ایمان کا درجہ بہت بلند ہے، اور اگر انسان گنہگار بھی ہو تو اسے سچے دل سے توبہ کر کے واپس بارگاہ الہی میں جانے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے، کیونکہ بہترین حالت خوف و رجا کی حالت ہوتی ہے کہ ایک ایسا دل جس میں اللہ کا ڈر بھی ہو اور اس سے امید بھی، اور گناہوں کے بخشے جانے کا یقین بھی ہو، جیسا کہ سورہ نام کی آیت نمبر 54 میں اعلان ہو رہا ہے۔
اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہیے سلام علیکم، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے کہ تم میں سے جو بھی جہالت کی وجہ سے برائی کرے گا اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے گا تو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین، ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ دعائے ندبہ میں سوال کیا گیا ہے کہ اور ہمیں ان کی مہربانی اور رحمت اور دعا اور خیر عطا فرما، جس سے ہم تیری وسیع رحمتوں کو حاصل کر سکیں اور تیری نزدیک کامیاب ہو سکے، اور ہماری نماز کو ان کے ذریعے مقبول بنا دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری دعاؤں کو مستجاب قرار دے اور ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما اور رنج و غم میں ہماری مدد فرما اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما اور ہماری طرف اپنے صاحب کرم چہرے سے توجہ فرما اور ہمارے تقرب کو قبول فرما اور ہماری طرف ایسی نظر کرم فرما جس کے ذریعے ہم تیری بارگاہ میں عزت کی تکمیل کر سکے، اور اس کے بعد اپنے جود و کرم کے رخ کو ہماری طرف موڑنا اور ہمیں ان کے جد کے جام کوثر اور ان کے دست کرم سے مکمل طور پر سیراب فرما، جس کے بعد پھر تشنگی نہ پیدا ہو۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یہ امام علیہ السلام کے وجود کی برکت ہی ہے کہ زمین اور آسمان قائم ہے، اور امام علیہ السلام کے وجود سے ہی ہمیں روزی مل رہی ہے، کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور جانشین کے موجود ہونے کی وجہ سے اب تک قائم ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ظہور امام کی دعا کریں، آپ کے وسیلے سے دعا کریں، تنہائی میں اور جمعیت کے ساتھ بھی۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔